الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ سبحان اللہ۔ ان آیات کریمہ کے متعلق کل گفتگو ہوئی تھی۔ آج یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے کچھ چیزیں تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ آج ہم کس نظام کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ چاہے نظام تعلیم ہو، چاہے وہ نظام جمہوریت ہو۔ ہمارا جو اپنا تعلیمی نظام تھا اس کی جگہ فرنگی کے نظام تعلیم نے لے لی۔ فرنگی بڑا شاطر تھا، وہ چونکہ جب یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ اہل اسلام کے جو مدارس ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں مدارس تھے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بچہ ضرور پڑھا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح ہی پڑھتے رہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑا نقصان ہے۔ تو اس نے دیکھا یہاں پہ مختلف مذاہب کے، مختلف دینوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، تو اس نے سب کو اکٹھا کر دیا، کالج، سکول، یونیورسٹی کھول کے وہیں پہ ہندو کا بچہ بھی پڑھے، مسلمان کا بچہ بھی پڑھے، سکھ کا بچہ بھی پڑھے۔ ایسا نظام میں تعلیم دیا اور ایسا اس نے ترتیب دیا نظام کو کہ سارے کے سارے اسی کے پیچھے چلنے لگے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں، جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا گناہ سمجھتے تھے، ایک دوسرے سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوانا جو ہے وہ گناہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہو جائیں گے۔ وہیں پہ اگر سکھ بھی کھڑا ہو گیا پڑھانے کے لیے ماسٹر، تو بچے اس کے سامنے بھی بٹھا دیے ہم نے کہ آپ اس سے پڑھو بھائی۔ یہودی کھڑا ہو گیا، ہندو کھڑا ہو گیا، وہ جناب کوئی بدھو کھڑا ہو گیا، کسی بھی مذہب کے ساتھ، جھوٹے دین کے ساتھ یعنی کہ ماننے والا اس کا پیروکار کھڑا ہو گیا ہے، تو بچے اس کے سامنے بیٹھ گئے بھی آپ پڑھیں بھائی۔ تو یہ ایک عجیب سا نظام اس نے مسلط کیا یہاں پر، جس سے ہمارے مسلمان جو ہیں وہ مسلمان نہیں رہے ہیں۔ آج جو بھی پڑھ کے آتے ہیں، اگر تو وہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ ان کا ایمان دین بچ جائے تو بچ جائے، وگرنہ اکثریت جو ہے وہ آج رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت پر، ایک ایک حکم پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں اسلام سے۔ اب یعنی کہ کافروں کو اپنی مشینری جو ہے نا وہ اسے روک بھی دے نا، پھر بھی لوگ مرتد ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ ان کا کام ان کالجوں یونیورسٹیوں نے سنبھال لیا ہے، وہیں پہ بیٹھے لوگوں کو بے دین کرتے ہیں جی۔ مسلمانوں کا سکول ہو، بلانے والے چلانے والے سارے مسلمان ہوں، اس کے اوپر بڑا سارا صراط وسلم یا رسول اللہ لکھا ہوا ہو، اندر بیٹھ کے سبق کیا دیا جا رہا ہو بچوں کو کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ تو اتنے 100 سال بعد لکھا گیا، کیا خبر جھوٹ ہو، لوگوں کو بھول بھی گیا ہو، کیا یقین ہے کہ یہ صحیح پہنچا ہے ہم تک؟ اگر حدیث جو ہے اس پہ یقین نہیں ہے تو قرآن کو مانا ہی ہم نے حدیث کی وجہ سے ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ حدیث نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے۔ اگر تم حدیث کا انکار کرتے ہو تو قرآن تمہارے ہاتھ میں کیسے رہے گا پھر؟ تو اس طرح کر کے نظام تعلیم کا اس نے اس طرح بیڑا غرق کیا کہ کسی کو یعنی جو بھی وہاں سے پڑھتے جاتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا جاتا ہے۔ ایک بندہ یہاں سے لے گیا، 2 بندے لے گیا تھا، اقبال بھی گیا وہیں اور یہ سر سید بھی گیا۔ سر سید وہاں سے بے دین ہو کے آیا، اس نے یہ سر سید پورا مولوی تھا، یہاں سے پوری دینی تعلیم پا کے گیا تھا وہاں، اور وہاں انہوں نے اس کو بے دین ایسا کیا کہ نامراد کو ذلیل کر دیا پکڑ کے۔ پھر یہ شرعی احکامات پہ ایسے اعتراض کرنے لگا، جیسے ابھی پچھلے دنوں یہ حج کے مسائل گزرے تھے تو وہاں پہ بیان کیا تھا میں نے کہ اس نے جناب یہ حج کے مسائل کا سیدھا انکار کیا اس نے۔
رمی جمرات کا انکار کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اس نے سیدھا سیدھا انکار کر دیا سرے سے. اس نے کہا یہ تو عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں جن کو یہ لیے پھرتے ہیں. بتائیں وہ. اور ایک طرف اقبال گیا تھا، اقبال بھی وہاں گیا، وہاں سے واپس آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے غیرت دینی عطا فرمائی ہیں جی. پھر اس کا ذہن دماغ وہاں تک پہنچا جہاں تک اس وقت کی اکثریت مولویوں کو بھی نہیں پہنچا تھا. اور اسی طرح کر کے یہ تو ان کا نظام تعلیم ہے، اس کے جتنے بھی مظالم بیان کیے جائیں وہ کم ہے. جتنا نقصان انگریز کے نظام تعلیم نے اسلام کا پہنچایا کسی اور کا نہیں پہنچایا، کسی اور کا نہیں پہنچایا. آج آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں نا، ہندوؤں میں کتنی تعداد ہے جو اپنے گندے مذہب کے خلاف بولتی ہو. اکا دکا بندے ہوں گے جو جناب وہ اپنے ہندوازم کو پاگل پن کہتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت جو ہے جو بھی وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اسلام کے خلاف بولتے پھرتے ہیں. ابھی رات مجھے ایک تحریر موصول ہوئی کل کہ ایک دیوبندی عالم ہے بہت بڑا، دارالعلوم دیوبند کا، انڈیا کا. وہاں جو ان کی دہشت گرد جماعت ہے، جو مودی کی جماعت ہے، اس کی جماعت میں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میں وہ عالم دیوبندی مولوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس کا نام سیف اللہ ہے، تو وہ کہتے جی میں گیا وہاں RSS کے دفتر میں، تو وہ کہتے جی میں وہاں دیکھ کے حیران ہو گیا. وہاں پہ کہتا ہے دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے مولوی وہ بیٹھے وہاں پہ حدیث کی کتابیں اور دین کی کتابیں دیکھ رہے ہیں. کہتے میں حیران، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کہنے لگے کہ ہم یہ کتابیں پڑھ کے اسلام کے خلاف مواد دیتے ہیں ان کی ہندوؤں کو، کہ اسلام کے اس حکم پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ بھی بات صحیح نہیں، یہ بھی بات صحیح نہیں. اس نے کہا، میں نے کہا بڑے نمک حرام ہو تم، اتنی بھی بغیرتی کی انتہا ہو گئی ہے کہ تم جناب اسلام کے خلاف بیٹھے ان کو دلیلیں دے رہے ہو اور جناب اپنی کتابوں سے نکال کے انہیں بتا رہے ہو. تو ان میں سے ایک بندہ بولا، اس نے کہا مجھے 2 لاکھ روپے دیتے ہیں، تو ایک نے کہا 1.5 لاکھ دیتے ہیں، ایک نے کہا 1 لاکھ روپے دیتے ہیں. اس نے کہا تم دے دو ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں. بتائیں یہ لوگ کہاں تیار ہوتے ہیں؟ بتائیں. یہی پاکستان کے اندر خود یا رسول اللہ کہنے والے اتنے بڑے بغیرت نکلے، مولوی، عوام نہیں، مولوی. انہوں نے جناب باہر کے کمینوں سے پیسے لیے تھے، پیسے لے کے جناب جہاد کے خلاف انہوں نے یہاں پہ پمفلٹ شائع کیے، لوگوں کا ذہن بنایا کہ جہاد کی بات نہیں کرنی تم نے. بتائیں وہ کون تھے؟ اس کے بعد جو ان کے خلاف میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا. انہوں نے کہا یہ حال ہوا ہے. وہ ایک بندے کا نام لیا تھا انہوں نے. ان کے نام اگر میں آپ کے سامنے لے لوں، لوگ کتنے سارے ان کے ہاتھ چومنے والے ہوں گے، ان کو اپنے بزرگ ماننے والے ہوں گے. لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں. وہ دین کے احکامات کتنے بڑے دشمن اور پرلے درجے کے چور ہیں. وہ دین کے احکامات کے وہ دشمن ہے. وہ کون ہے؟ خود کو یا رسول اللہ کہنے والا ہمارا امام ہوتا ہے. کس نے کہا یا رسول اللہ کہنے والا امام ہوتا ہے؟ اتنے بڑے جھوٹے مکار ہو تم، ایسی باتیں کرتے ہوئے حیا نہیں آتی تمہیں؟ ہر یا رسول اللہ کہنے والا میرا امام، کیوں امام ہو گیا ہمارا بھائی؟ جو یا رسول اللہ کہہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ دشمنی کرے، ہمارا کیا لگتا ہے؟ وہ جو یا رسول اللہ کہہ کے جس دلیل کو رسول اللہ علیہ السلام کا دین آخر السلام کا نظام پسند ہی نہیں ہے، وہ یا رسول اللہ ایک بار نہیں لاکھوں بار ہر سانس کے ساتھ کہتا رہے، اس سے بڑا ابو جہل ہی کوئی نہیں. اگر ابو جہل جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا رشتہ دار ہو کے وہ کافر ہے، تو یہ صرف یا رسول اللہ کہنے سے کون سا سچا مسلمان ہو گیا بھائی؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی مولویوں کی. مولوی پتہ نہیں کہتے کیا پھرتے ہیں بھی. ایک مولوی ہے، پیر ہے، وہ ایک نہیں بہت بڑا گینگ ہے وہ ان کا. کافروں سے پیسے لے کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے خلاف کھڑے ہونا، رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کھڑے ہونا، رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام کے خلاف کھڑے ہونا، اور خود کو جناب عاشق رسول بھی کلوانا، لوگوں سے ہاتھ بھی چموانے. وہ کون سا عشق رسول ہے اور کون سا جناب یہ دعوے ہیں سارے. اتنا بڑی دقیانوسی، اتنی بڑی کمینگی جناب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ، اتنا بڑا کھلواڑ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ساتھ. ابھی آپ دیکھیں نا اس نے کتنی دین کی دشمنی کی ہے. ابھی جو حکمران گزرا ہے اس سے پہلے یہ بھی بڑا دین کا دشمن ہے. اس سے پہلے جو گزرا کتنی دین دشمنی کی ہے اس نے. کتنے سارے آپ کے ملک کے پیر اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے بندہ، یہ بندہ اسلام کا خیر خواہ ہے. بتائیں بھائی اس نے کتنی اسلام کی دشمنیاں کی ہیں. پاکستان کے اندر اس نے جناب اسلام کو اور اہل اسلام کو دیوار کے ساتھ لگایا نہیں لگایا؟
اس نے آتے ہی نہ پہلے 1-2 مہینوں کے اندر نہ کس طرح کر کے علماء کو 1,00,000 سے بھی زیادہ علماء کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا، اور جیلوں میں ڈال کے علماء کو جناب ٹیکے لگاتے تھے ان کے یہ پچھلے حصے پر، روزانہ ٹیکے لگاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ پیچھے ہو، پیچھے جو وہ لگے ہوتے نا، کیا کہتے ہیں، سلاخیں انہیں کہتے ہیں، سلاخوں کے ساتھ پیچھے لگا کے ان کے پچھلے پاسا پچھلی سائڈ جو ہے ان کی پیچھے لگا کے اس طرح ٹیکے لگاتے جیسے بھینس کو لگاتے ہیں، اور آگے اتنے بزرگ علماء اگر وہ آگے سے وہ بھی کر دیتے تھے نا درد کی وجہ سے، ماں بہن کی گندی گالیاں دیتے تھے، بتائیں۔ اور آج ان ذلیلوں کو، ان کمینوں میں اسلام نظر آ رہا ہے۔ وہ پیر کون سا پیر ہے یار بتائیں، جو ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ یہ تو نظام، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے آج سکول بند ہو جائے نا، یہ انگریز کی حکومت ختم ہو جائے یہاں سے۔ انگریز کی حکومت کو چلانے والے یہی سکول ہیں، اسی سکول سے انگریز کی حکومت چلانے والے، وہاں سے اس کے غلام انگریزی ذہن کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہی لوگ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں، اس کے نظام کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اسلام پر ظلم بھی ہو رہا ہے تو انہی اداروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج یہ ادارے بند ہو جائیں، میں کہتا ہوں اسلام پہ جتنی بھی پابندیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں، کیونکہ وہاں سے ظاہری بات ہے، وہاں سے جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں اس فیکٹری سے وہ ہی نہیں رہیں گی تو اس کے نظام کو چلانے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تو بتائیں وہاں اسلام پہ ظلم کیسے ہوگا؟ پھر اسلام آئے ہی آئے۔ پھر آج جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، جس ادارے میں بھی آپ دیکھیں، انہی کی فیکٹری کے تیار کردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو اسلام سے تکلیف ہے، انہی کو اسلام سے تکلیف ہے، اسلام کے نظام سے، اسلام کی حکومت سے تکلیف ہے۔ اب ٹی ویوں میں بیٹھے ہی نہ بکواسیں کر رہے ہیں، وہ جی دیکھیں جی وہ یہ گائے بھینسیں شہروں میں نہیں آنی چاہیے، لوگوں کو قربانی سے دور کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیا ہوا ایک حکم جو ہے، شرعی حکم جو ہے، اس سے لوگوں کو دور کرنا۔ وہ گائے بھینسیں جی آبادی میں نہیں آنی چاہیے جی، وہ اس سے جو ہے وہ بڑے مسائل بنتے ہیں جی، یہ ہو جاتا ہے جی، وہ ہو جاتا ہے، بندوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بندہ پوچھے ذلیل کے بچوں، اگر جانور آئیں گے بیماری آتی ہے، ان کا دودھ آنے سے بیماری کیوں نہیں آتی ہے؟ ان کا گوشت کھانے سے بیماری کیوں نہیں آتی تمہیں؟ مر کے پھر سارا کچھ چھوڑو، تم گوشت بھی چھوڑو، دودھ بھی چھوڑو، تم ان کا وہ کیوں پیتے ہو؟ انہیں ہر اس چیز سے تکلیف ہے جس کا حکم رسول اللہ علیہ السلام نے دیا ہے۔ بتائیں بھائی، وہ بیٹھے ہوئے اسلام کی دشمنیاں کریں کر، میں آئے مبارکہ پہ گفتگو کروں، کہیں زیادہ لمبی نہ ہو جائے بات، کہیں رہ نہیں جائے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل اشارہ دیا تھا مجھے کچھ دوستوں نے، کہا کہ آپ اس میں تھوڑا وضاحت کریں، اس کی توضیح ہو جائے کہ اسلام جمہوریت کے بارے میں کل اشارہ دیا تھا میں نے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر ذرا وضاحت ہو جائے اس کی کہ اسلام کا نظام کیا ہے، اسلام کا طریقہ انتخاب کیا ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ محاسن کیا ہیں، اور انگریزی نظام جمہوریت جو ہے اس کے مفاسد کیا ہیں، اس کی خرابیاں کیا ہیں، اس میں فساد کیا ہے، وہ میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، بعد میں وقت بچا تو کچھ گفتگو کروں گا میں اس بات پر جو میں ابھی کر رہا تھا۔ پیارے اور محترم بھائیو، یہ جو اسلام کا طریقہ ہے، سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منتخب ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ظاہری طور پر یہ نہیں فرمایا حضور نے کہ ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا جائے، یہ نہیں فرمایا حضور نے۔ ہاں، اشارے، کنائے، قرائن، شواہد یہ حضور نے ضرور چھوڑے، جس سے امت سمجھ جائے کہ آقا علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام کا خلیفہ جسے بنانا چاہیے وہ ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف بننے لگی، اس پر بہت سارے دلائل ہیں۔ مسجد نبوی شریف بننے لگی نا، کریم آقا علیہ السلام نے پہلی اینٹ رکھی، پہلی اینٹ رکھنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے میں ابوبکر کہاں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا گیا، میں کہ آپ اینٹ رکھو، انہوں نے اینٹ رکھی۔ پھر آقا علیہ السلام میں عمر کہاں ہیں؟ حضرت عمر کو بلایا گیا، انہوں نے اینٹ رکھی۔ اس طرح کر کے یہ ایک اشارہ دے دیا گیا آقا علیہ السلام نے کہ میرے بعد ابوبکر ہیں، ان کے بعد عمر ہے جی، یہ اشارہ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی دیکھیں، مفسرین محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ رہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔
اشداء والکفار جو کافروں پر سخت ہیں، میں اس سے مراد حضرت عمر ہے. رحماء بینہم، میں آپس میں رحم دل ہیں، میں اس سے مراد حضرت عثمان ہے. تراہم رکعا سجدا، میں جب بھی تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدہ کر رہے ہوں گے، میں اس سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی. اس طرح شواہد اور قرائن جو ہیں یہ بہت سارے، یعنی کہ بے حد و عد ہیں، بے شمار دلائل اس طرح کے اخذ کیے جا سکتے ہیں قرآن اور احادیث مبارکہ سے. لیکن ظاہری طور پر آقا علیہ السلام کا ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کاغذ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں، ٹھیک ہے نا جی، اور بعد میں وہ کاغذ جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام نے منسوخ فرما دیا اس حکم کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ لکھ کے دے دوں تمہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور مسلمان، اللہ تعالیٰ اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی پر متفق نہیں ہوں گے، سوائے ابو بکر کے کسی پر متفق نہیں ہوں گے. یعنی اس حدیث پاک میں بھی آقا علیہ السلام نے اشارہ دے دیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق ہی خلیفہ بنیں گے. ٹھیک ہے جی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا کیسے گیا، اس کا طریقہ کیا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. یہ ذرا گفتگو توجہ کے ساتھ سنیے گا. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، میں کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ مومنین جو ہیں ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. وہ کس سے طے ہوتے ہیں؟ باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں. اب بتائیں بھائی، آپ میں سے کوئی بندہ کام کرنے لگے تو مشورہ کس سے لے گا؟ کسی عقل والے سے لے گا یا بیوقوف سے لے گا؟ عقل والے سے لے گا نا. اب ثابت ہوا یہ طریقہ انتخاب جو ہے وہ مشورے سے طے ہونا ہے. کس سے طے ہونا ہے؟ مشورے سے طے ہونا ہے. تو مشورہ بندہ کس سے لیتا ہے؟ عقل والے بندے سے. اور ہر بندے سے بھی نہیں لیتا، 5-7 بندے عقل والے اکٹھے کرتا ہے، دانا بندے، ان سے مشورہ لیتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ منتخب کیا گیا وہ اسی طرح ہی کیا گیا ہے، وہ اسی طرح کیا گیا. اہل حل و عقد، بڑے بڑے سردار جو تھے آقا علیہ السلام کے غلام، اپنے اپنے قبیلوں کے جو سردار تھے وہی سارے جمع ہوئے اور ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ علیہ السلام کا خلیفہ مان لیا. یعنی یہ طریقہ کون سا ہے؟ شورائی. کون سا طریقہ ہے؟ شورائی طریقہ ہے. یعنی باہمی مشورے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. اب دوسرا طریقہ کیا آ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آخری وقت پہنچا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے اپنی زندگی میں ہی مشورہ لیا حضرت عمر کے بارے میں کہ عمر کو اگر خلیفہ بنا دیا جائے تو تم کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ جو دانا صحابہ تھے نا ان سے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق نے. یہاں بھی اگر غور کیا جائے، لیکن پہلے طریقے سے ذرا ہٹ کر ہے. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا سیدھا سیدھا صراحت نہیں کیا ابو بکر کو ہی خلیفہ بنانا ہے، لیکن یہاں خلیفہ تو بنایا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اپنی زندگی میں بنا رہے ہیں، لیکن یہاں بھی باہمی مشورے کے ساتھ ہو رہا ہے کام. کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ باہمی مشورے کے ساتھ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ لے لیا. مشورہ لینے کے بعد آپ نے تعیین کر دی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے متولی امیر جو ہیں، امارت اور تولیت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوگی. یعنی یہ دوسرا طریقہ آ گیا. لیکن حقیقت میں غور کیا جائے تو اس میں بھی وہ شورائی نظام ہی ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ خود مشورہ لے رہا ہے لوگوں سے، اہل حل و عقد سے، اہل رائے، صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ لے کر کے اپنے بعد خلیفہ جسے منتخب کر رہا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اسلام کا یہ دوسرا طریقہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا کردہ ہے، جس کے ذریعے سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاکم اسلام بنتے. یہ دو طریقے ہو گئے ہیں، لیکن غور کیا جائے تو حقیقت میں بات ایک ہی ہے. اب تیسرا طریقہ دیکھیں. تیسرا طریقہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 6 صحابہ 10 مبشرہ میں سے بچے تھے. کتنے بچے تھے؟ 6 صحابہ 10 مبشرہ میں سے بچے تھے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 6 بندے ان کی میں کمیٹی بنا رہا ہوں،
باہمی مشورے سے جسے چاہیں یہ خلیفہ منتخب کر لیں، جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں میرے جانے کے بعد۔ اب ہوا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہوتے تو میں کسی سے مشورے نہیں لیتا، کسی سے پوچھتا ہی نہ۔ کیوں؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کا امین، امین الامہ، یہ آقا علیہ السلام نے انہیں لقب عطا فرمایا، امین الامہ، امت کا امین ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہوتے تو میں بغیر کسی سے مشورہ لیے انہیں مقرر کر دیتا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے جنہیں امین قرار دیا ہے اب اس کے بارے میں کوئی بندہ دوسری رائے رکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 بندوں کی کمیٹی ہے، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ 3 بندے ایک طرف ہوں، 3 ایک طرف ہوں، تو بات برابر ہی رہے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ میں اور اس میں شامل کر رہا ہوں، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ 7واں بندہ کون تھا؟ وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں اسے میں شامل کر رہا ہوں تاکہ 3 بندے ایک طرف ہوں، 4 ایک طرف ہو جائیں، تو پھر 4 والوں کی بات مان لی جائے۔ یعنی یہاں بھی جو شورائی نظام ہے، بات ایک ہی چل رہی ہے شورائی نظام کی۔ 6 بندے مقرر کیے، 7واں ان کے ساتھ الگ سے مقرر کر دیا تاکہ وہ 7واں جس کے ساتھ ہوگا اسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ یہ 7 بندوں کی کمیٹی بنائی، اور یہ 7 بندے وہ تھے جن پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اعتماد تھا۔ یہ 7 بندے وہ تھے جو کریم آقا علیہ السلام کے معتمد بندے تھے کہ یہ تم لوگوں نے آقا علیہ السلام کی خدمت بھی کی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی رہے ہو، آقا علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہو، لہذا تم نے ہی آپس میں مشورہ کر کے جس کو بھی مقرر کرنا ہے، کیونکہ تمہاری نیت میں للہیت اور خلوص ہوگی، تمہاری طرف سے ظلم کا ہونا، ظلم کا دور دور تک کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نے امت کے ساتھ ظلم کرنا ہے، لہذا تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ امت کے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی یہ ایک طریقہ تیسرا ہے، لیکن غور کیا جائے تو اس میں بھی بات وہ شرائی ہے، اور دوسری بات نہیں ہے۔ اسی کو بندہ جمہوری بھی کہے، کیونکہ وہاں پہ تین بندے ایک طرف جا رہے ہیں، 4 ایک طرف جا رہے ہیں، جسے 4 جس طرف بندے ہیں اس کو جناب خلیفہ مانا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ذہن میں رہے بھائی، وہاں پہ سارے دانا بندے تھے، سارے کریم آقا علیہ السلام کے معتمد تھے، سارے آقا علیہ السلام کے سچے مخلص اور آقا علیہ السلام کے سچے خادم تھے، انہیں کہا گیا ہے، باقی عامت الناس اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہر بندے کو شامل کیا جاتا ہے، وہ بندہ جو بیچارہ عقل سے پیدل ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، بلکہ جمہوری نظام میں اسے ہی حاکم بنایا جاتا ہے جو عقل سے پیدل ہو، جو عقل سے پیدل ہو، دنائی سمجھ علم کچھ نہیں دیکھا جاتا اس کا، جمہوری نظام کے اندر اسے بنایا جاتا ہے۔ اب بتائیں جی، یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ سبزی لیتے رہتے ہوں گے، ٹماٹر کلو میں ملتے ہیں درجن میں ملتے ہیں؟ کلو میں ملتے ہیں نا۔ آپ کے ملک کے وزیر جو ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں ٹماٹر درجن میں ملتے ہیں، اور پٹرول جو ہے وہ کلو میں ملتا ہے یا لیٹر میں ملتا ہے؟ پٹرول کو کلو میں بتاتے پھرتے ہیں، انڈے کلو میں بتاتے پھرتے ہیں، انڈے بتائیں۔ یہ طریقہ جمہوریت جو ہے اس کے زوال کی نشانی یہی ہے کہ یہ طریقہ جو اسلام کا ہے وہاں پہ اہل عقل و فہم ہیں، جو صاحب تدبیر ہوں وہ لوگ جمع ہوں، وہ جمع ہو کے آپ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کریں۔ یعنی عقل والے لوگ، عقل والے کو منتخب کریں گے نا، بیوقوف کو منتخب تو نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں عقل والے اکٹھے ہو کے بیوقوف کو منتخب کرتے ہیں، بیوقوف بھی ہوتے ہیں ان میں، وہ سارے اکٹھے ہو کے۔ اچھا بہرحال جی یہ دیکھیں بات کو آخر تک پہنچائیں، یہ تیسرا طریقہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے مقرر کیا کنہیں، 6
6 بندے اور 7واں اپنے بیٹے کو مقرر کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ 6 بندوں میں سے جو بھی جس کو بھی آپ مشورے سے خلیفہ بنانا چاہو بنا لینا، لیکن 7واں میرا بیٹا تم میں شامل ہوگا، لیکن اس کا خلافت میں حصہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 طریقے ہو گئے، ان تینوں طریقوں پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے تینوں طریقوں کی اصل جو ہے وہ شرائی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ شرائی بامی مشورے کے ساتھ، اور اہل حل و عقد مشورہ کریں گے، عامت الناس کو اس مشورے میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جمہوریت جو ہے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے جاتے ہیں۔ ان میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، تولا نہیں جاتا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کتنے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کتنے اٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ہاتھ وزنی بھی ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا جو مشورہ ہے۔ کہتے ہیں جی یہ ووٹ امانت ہے۔ یہ ووٹ کیا ہے؟ امانت ہے۔ میں نے کہا ووٹ جو ہے امانت، وہ کسی پاگل کے پاس بھی بندہ رکھتا ہے؟ اب ایک طرف یہ ارشد صاحب ہیں، یہ بزرگ بندے ہیں، سفید داڑھی ہے ان کی، ہیں یہ کھڑے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ہمارے ہی محلے کے 2 لوچے کھڑے ہو جائیں، ایک طرف ان کا ووٹ ہے، دوسری طرف ان 2 لوچوں کا ہے، جیتے گا کون؟ جس کی طرف لوچوں کے ہیں، لوچوں والا جیت گیا۔ اب جس کے ساتھ یہ کھڑے ہیں وہ ہار گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا گریز از طرز جمہوری، اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جمہوری طرز جو ہے نا، اس سے ذرا بچ کے رہے، اس سے اس کے قریب نہ جانا۔ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیونکہ ایک دانا بندہ جو ہے نا، دانا بندہ، اس کی ایک بات جو ہے 200 گدھوں کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی، 200 گدھوں کے ذہن میں کبھی نہیں آتی۔ یہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے۔ مطلب 200 گدھے ایک طرف ہوں اور ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے والا بندہ ہو، ہیں؟ بتائیں بھئی یہ حقیقت کے اندر اگر ذرا آپ غور کریں، یہ تو ذلیل کرنے والی بات ہوئی نیک بندے کو، ہے یا نہیں؟ آپ کے علاقے کا متقی پرہیزگار بندہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور دوسرے بندے کے ساتھ 2 کنجر کھڑے ہو جائیں، کنجروں والا جیت جائے، جس کے ساتھ متقی پرہیزگار بندہ تھا وہ ہار جائے، تو بتائیں ذلیل ہوا یا نہیں ہوا پرہیزگار بندہ؟ اس بیچارے کی کیا عزت رہ گئی؟ آج کے دور میں نعوذ باللہ من ذالک ایک بندے کے ساتھ امام غزالی کھڑے ہوں اور دوسرے بندے کے ساتھ 2 لوچے کھڑے ہو جائیں، لوچوں والا جیت جائے گا، امام غزالی جس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہار جائے گا۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ طرز جمہوری جو ہے انگریز کا نافذ کردہ نظام جمہوریت جو ہے، اس کا اتنا ظلم ہے کہ کیا بیان کیا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے نا، مطلب جمہوریت کی اطاعت کرو گے، تو میں تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تمہیں کیا کر دیں گے؟ گمراہ کر دیں گے، تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے۔ بھائی اسلام کا جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ نہیں۔ اسلام جو ہے ہمیشہ بندوں کا وزن دیکھتا ہے، شمار نہیں کرتا۔ اسلام کمیت نہیں دیکھتا، اسلام کیفیت دیکھتا ہے کہ پرہیزگار بندہ جو ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں یار اسے نہ بلاؤ، یہ جھوٹا بندہ ہے، عدالت میں اس کی گواہی نہیں چل سکتی، یہ بندہ جھوٹا ہے، 1000 بار تو اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی گواہی نہیں چل سکتی۔ جب ایک بندے کے معاملے میں جھوٹے بندے کی گواہی نہ چلے، جب ایک پورے ملک کا نظام چلانا ہو، وہاں سارے جھوٹے اکٹھے کر لیے جائیں۔ بتائیں بھائی، اب بتائیں نا کسی بندے سے مشورہ لینا ہو تو مشورہ لینے کے لیے اس عقل والا ڈھونڈا جاتا ہے۔ بتائیں ووٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ عقل والا ہو؟ کہتے ہیں صرف شناختی کارڈ بنا ہونا چاہیے بس، بندہ پاگل ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی ووٹ چل جائے گا۔ ایسے ایسے بندے بھی جناب نعوذ باللہ۔ تو پھر بھائی ہونا یہی ہے، پھر ظالموں نے مسلط ہونا ہے آپ پر، ان ظالموں نے ظلم کرنا ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، اسلام میں اور جمہوری نظام میں فرق کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی خلیفہ منتخب ہو جائے اہل حل و عقد کے مشورے کے ساتھ، باہمی مشاورت کے ساتھ، وہ پھر زندگی ساری رہے۔ کیا ہو؟ زندگی ساری رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک خلیفہ رہے، حضرت عمر آخری دم تک خلیفہ رہے، حضرت عثمان اپنی شہادت تک خلیفہ رہے، آخری وقت تک۔ آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا میں عثمان میرا اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنے دینا۔ وہی ہوا، لوگوں نے باغی لوگ گروہ
بےمانوں کو اکٹھا ہو گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پہ تلا ہوا تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں. آپ نے نہ میں خلافت چھوڑوں گا، نہ میں حضور کا شہر چھوڑوں گا. آپ وہیں پہ رہے آخری دم تک. اچھا جی، یہ طریقہ اسلام کا ہے. اب انگریزی جمہوریت میں کیا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ آیا ہے جی، پہلے 2-3 سال وہ سمجھے گا کہ ان کو چلانا کیسے ہے. جب جا کے 5ویں سال تک پہنچے گا اسے عقل آنے لگے گی تھوڑی سی. پہلے نا ہم گندم کاٹتے تھے، گندم کاٹا کرتے تھے، وہ روزانہ درانتی نا، داتری جسے کہتے ہیں، درانتی کہیں نہ کہیں لگ جاتی. جب جا کے ہمیں تجربہ ہوتا اس وقت وہ گندم بھی ختم ہو جاتی تھی. ہر بار یہی کہتے تھے یار جب ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے تو موسم ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا کیا کریں. ہر سال کاٹتے تھے، استاد لے جاتے تھے ساتھ، کئی دنوں کے لیے جناب گندم کاٹتے رہتے تھے. تو اب ان کا حال وہی ہے، جب کسی کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ کیسے چلانا ہے، ادھر سے دھرنے شروع ہو گئے، مرنے شروع ہو گئے، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. اسے اتارو، اب اسے اتارو، اب اسے اتارو، اب ہمیں آنے دو، ہماری باری آنے دو. ہوتا یہ نہیں ہوتا، بتائیں بھائی. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا جو بن گیا ہے 2 وجہوں کی وجہ سے، 2 باتوں کی وجہ سے اسے ہٹا، 2 باتوں کی وجہ سے اسے ہٹایا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ وہ اسلام کے خلاف عمل کرنے لگے، یعنی اسلام کا دشمن بن جائے، اسلام کا دشمن بن جائے، اور قومی مفاد کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، قومی مفاد کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اپنی قوم یعنی مسلمان قوم جو ہے اس کے نقصان کرنے لگے. تو بتائیں بھائی میرے دور کے جمہوری حکمران جو ہیں یہ دونوں کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور قوم کے بھی دشمن ہیں. انہوں نے کیا کیا جی، پوری قوم کو بیچ دیا ہے. ایک بگیاڑ کے منہ والے نے، بڑے بڑے کتوں والے منہ ہیں ان کے حرامیوں کے، اور منتخب ہو گیا. منتخب ہوتے اس لیے جیسے پوری کی انہوں نے اپنی ڈیوٹی، باہر نکل گئے. اور قوم کا نقصان یہ ذلیل کیسے کرتے ہیں؟ ایک بندے نے آ کے اربوں روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا، جی اربوں روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا، کام شروع کر دیا. اب وہ اترا، اگلی پارٹی والا آیا، اس نے کہا یہ تو اس ذلیل کا شروع کیا ہوا ہے، میں اسے کیوں پورا کروں. اس طرح پھر نام اسی کا آئے گا کہ وہ تختی اسی کے نام کی لگی ہوئی ہے، میں اسے پورا نہیں کرتا، اسے چھوڑ دیتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے، اگلے 5 سال تک وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ پھر اگلے سال پھر آتا ہے، پھر اسے شروع کرنے لگتا ہے، دوبارہ سے پھر نئے خرچے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کر کے قوم کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، قوم کا اجاڑا کر رہے ہیں، برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے، ذلیلوں نے پوری قوم کو. آج قوم کا ایک بندہ جو ہے وہ جناب وہ مقروض ہو گیا یہودیوں کا، نصرانیوں کا. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے ان کا کہ اسے کہتے ہیں اسلام میں عزل، کیا کہتے ہیں اسے؟ عین کے ساتھ عزل، یعنی معزول کرنا کسی حاکم کو. وہ 2 وجہوں سے کیا جا سکتا ہے اسے، اور وہ بھی معزول جو کریں گے نا وہ بھی وہی نہیں کریں گے جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے، جو لے آنے والے ہیں، لانے والے ہیں وہی اتارنے والے ہیں. نہ اسلام میں، اسلام کا جو طریقہ شرعی ہے، جنہوں نے یعنی 5-6 بندوں نے اسے منتخب کیا تھا، وہی 5-6 بندے اسے اتاریں گے. وہی 5-6 بندے ہی بامی مشورے کے ساتھ اسے کہیں گے جی ٹھیک ہے جی چھٹی کر، اب ہم کسی اور کو لاتے ہیں. انہی 5-6 بندوں کا فیصلہ نافذ اور مسلط کیا جائے گا، اسے اتار دیا جائے گا. پھر وہاں پہ حاکم اسلام نیا منتخب ہوگا، وہ آ کر کے پھر معاملات جو اس نے خراب کیے ہیں ان کو سدھارے گا، پھر پوری قوم کو صحیح سمت کی طرف لے کے چلے گا. ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ بیان کرنا آپ کے سامنے ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو خلافت میں سے حصہ نہیں ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا. آپ کے اپنے بیٹے بھی موجود تھے، حضرت ابوبکر کے بیٹے موجود تھے، انہوں نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا، حضرت عمر کو منتخب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا منع فرما دیا، اسے نہیں بنانا حاکم، تم نے خلیفہ نہیں بنانا اسے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی، آپ کے بھی بچے موجود تھے، آپ کے ماننے والے چاہنے والے سارے موجود تھے، لیکن آپ کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. اب یہاں پہ کئی بیوقوف احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں، حضرت مولا علی کے بعد حضرت امام حسن کو بنایا گیا، وہ بھی تو ان کے بیٹے تھے. بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہاں ہے کہ میرے بعد امام حسن کو بنانا؟ وہ تو امت نے بنایا ہے. جس نے بنایا ہے امت نے بنایا ہے. امت نے بامی مشورے کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نظام کو سنبھالنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ صحیح طریقے سے کام کر سکتے تھے، انہوں نے منتخب کر دیا. اب یہاں پہ کئی اعتراض کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ، ابھی کہتے ہیں یزید پلید نکلا، یہ ہے وہ ہے. بھائی یزید پلید جو ہے وہ جو بھی ہے معاملہ اس کے ساتھ، آپ نے دیکھا نا حضرت امیر معاویہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک نیتی پر
صرف نیک نیتی پر، امت کی اصلاح کے لیے، کیونکہ اس وقت تقریباً ساری سرحدوں پر کافروں کے ساتھ جنگیں چھڑ چکی تھی، مسلمانوں کے لشکر ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور بھی معاملات تھے، کیونکہ پہلے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ چکے تھے امت کے 90,000 بندے شہید ہو گئے، 90,000 بندے شہید ہو گئے اسی معاملے کی وجہ سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کی وجہ سے امت میں فساد نہ آئے، امت میں دراڑ نہ پڑے، امت میں لڑائی نہ پڑ جائے، صرف نیک نیتی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی لوگوں سے، ہیں جی۔ یہ تقرر ایسا ہی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا، ان کی تعیین کی تھی۔ تو اگر آپ اسے نیک نیتی پر معمول کریں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیک نیتی کی بنا پر آپ نے سوچا امت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اسے منتخب کر دیا جائے تاکہ امت جو ہے بعد میں پھر لڑائی کی طرف نہ جائے، قتل و غارت دوبارہ نہ ہو، نیک نیتی کی بنا پر انہوں نے کیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ان کے لیے دعا بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ تو بتائیں بھی وہ بندہ جو اپنی طرف سے سوچ غلط رکھ سکتا ہے؟ بتائیں۔ تو پھر اچھا افسوسناک بات یہ ہے آج اعتراض بھی وہی کرتے پھرتے ہیں، پیر، یہ طبقہ جو ہے نا پیروں کا، یہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں جو اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو ہی خلیفہ بناتے ہیں کہ نہیں، آپ جس دربار پہ چلے جائیں مرنے کے بعد پیر کا بیٹے خلیفہ ہوا۔ کہتے جی مروسی مروسی مروسی، اے امیر معاویہ نے مروسی کام شروع کیا۔ اچھا امیر معاویہ نے مروسی کام کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ بتائیں بھائی، پاکستان میں جتنے بھی پیر بیٹھے ہیں، پیر کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ نااہل ہو یا نااہل ہو۔ بیٹا زندگی ساری کرکٹ کھیلتا رہا، ابا مر گیا پیر، تو اس نے کیا کیا، وہ ایک پیر بن گیا، داڑھی بڑھا لی تھوڑی سی، وہ جناب ابے کا خلیفہ بن گیا۔ بھی تم نے جو کھلواڑ کیا ہے قوم کے ساتھ وہ کم ہے کیا؟ اور تمہیں تو کم از کم اعتراض ہی ہونا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید نے پلیدی کی ہے، اس نے بغیرتی کی ہے، دین کی دشمنی کی ہے، اور یہاں پہ جو میں نے معزول کی بات آپ کے سامنے کی تھی کہ اگر حاکم اسلام جو ہے اسلام کے خلاف چلنے لگے تو پھر اسے ہٹانے کی اجازت ہے۔ وہ یزید پلید جو ہے وہ اس نے بھی اسلام کے خلاف ہی شروع کر دیا تھا سارا کام۔ کیا کیا تھا اس نے؟ اسلام کی مخالفت شروع کر دی تھی، ماں کے ساتھ بیٹے کا نکاح، بیٹے کے ساتھ جناب باپ کا نکاح بیٹی کے ساتھ، بندروں کو نچانا، شراب پینا، ہر صبح کو ٹونا ہوا کرتا تھا یزید، اور بھی اس کے بڑے سارے کمینوں والے کام تھے۔ لچا ہو گیا تھا بعد میں، اس کی بغیرتیں جو ہیں وہ سر عام ننگی ہو گئی، لوگوں کے سامنے آ گئی۔ تو حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں آپ پھر اٹھے ہیں جی، آپ غلبہ دین کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے آپ پھر اٹھے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایسے نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا اسے سمجھنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ کسی کو کوئی سوال ہو اس بارے میں کرنے کا تو وہ بیان فرمائیں۔ مجھے لگتا ہے بات صحیح طرح واضح ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو بعد میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔